تو بہت اللہ کی طرف سے عظیم سعادت مندی ہے. تو بڑے حضرات فرماتے ہیں اس راستے میں نکلنے سے کچھ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونا ہے. جیسے سورج نکلنے سے روشنی بھی آتی ہے اور اس کی گرمی بھی آتی ہے. نہیں، بارش ہونے سے جو ہے نا بارش بھی آتی ہے اور اس سے جو ہے نا ٹھنڈ سردی وہ بھی آتی ہے. کچھ علامتیں ہوتی ہے اس کی. ایسے بڑے حضرات کیا بتا رہے بولے تو اللہ کے راستے میں ہمارے چلنے پھرنے سے 4 چیزوں کے اندر تبدیلی آنا ہے. ہمارے سب سے پہلی بنیادی بات کیا ہے بولے تو مخلوق کا یقین دلوں سے نکلنا ہے، خالق کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہونا ہے. یہ سب سے بڑا اصل سرمایہ ہے ہمارا یہ. جی، مخلوق کا یقین دل سے کٹ جانا، خالق کا یقین دل کے اندر پیدا ہو جانا. دوسری بات یہ ہے اسباب کا یقین نکلنا، اعمال کا یقین پیدا ہونا. تیسری بات یہ ہے دنیا کا یقین نکلنا، آخرت کا یقین پیدا ہونا. چوتھی بات بتا رہے جو ہے نا نظروں کا یقین نکلنا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تمام خبروں کا یقین دل کی گہرائی کے اندر پیوست ہونا. اور یہ ضرور ہوتا. مولانا صاحب یہ بولے سنو عمل کی نیت سے، پھرو ہدایت کی نیت سے. بولے یہ ضرور ہوگا. بولتے مولانا کیا بول رہے؟ 2 باتیں بول رہے جہاں پر یہ محنت ہوگی. 2 چیزیں ہوں گی، ایک یقین کی تبدیلی، دوسرا ماحول کی تبدیلی. اور اس میں بڑے حضرات بتاتے ہیں جو بہنیں جو بھائی جتنا وقت لگائے ہوئے ہیں ان کے اندر اتنے صفات ہونا ہے. سب سے بنیادی صفت تو پہلی کیا ہونا ہے ان کے اندر؟ عفو درگزر کی صفت ہونا. جی، اور دوسری صفت کیا ہے بولتے ہو؟ گھلنے کی صفت ہونا. رشتے داروں میں، ہاں، اڑوسی پڑوسی میں، خاندان والوں میں کہ گھلنے کی صفت رکھنا. گھلنے کی جو صفت ہے نا یہ ہر ایک کی جو ہے نا کمیوں کو معاف کر دینا، سہ جانا. نہیں، سہ جانا. کسی سے کوئی بات ہو گئی عفو درگزر کر دینا، معاف کر دینا. اپنے سے کوئی بات ہو گئی تو معافی چاہ لینا. جی، تو گھل جانا. مولانا ایک بات میں جو ہے نا ایک مثال دی ہے، شکر جو ہے نا چائے میں ڈالنے سے گھلتی نہیں کرتے، چائے میٹھی نہیں ہوتی. چائے میں جو شکر گھلتی نا وہ چائے میٹھی ہوتی ہے. جی، جیسے شکر گھلنے سے چائے میٹھی ہو رہی ہے، ایسے ہم امت میں گھلنے سے ہمارے اندر صفات آئیں گے. بولتے رشتے داروں سے، اپنے جو ہے نا ننن دیورانی جیٹھانی، نہیں، بہنیں خلیرے، بہنیں پھوپھیاں، ان سے ہمارا لگاؤ ہو. یہ گھلنا ہے آپ کو. اور لوگ جو ہے نا اذیتیں دیں گے. اپنے لوگ اذیتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر والوں کی اذیتیں بعد میں آئی ہیں، پہلے جو ہے نا اپنوں کی اذیتیں آئی ہیں. اور ہم بڑوں سے سنے ہیں اور تجربے میں بھی یہ دیکھے ہیں باہر والوں کی اذیت میں اتنا دل نہیں دکھتا جتنا دل جو ہے نا اپنے لوگوں کی اذیت میں دکھتا ہے. اور جتنا دکھنے میں جو آدمی جو بنتے ہیں نا، یہ چاہے وہ مستورات ہو یا مرد ہو، دل دکھنے سے ہی بنتے ہیں. جی، اللہ کے قریب ہوتے ہیں. آپ جو ہے نا نبوت والا کام کر رہی ہو، کوئی معمولی کام نہیں ہے یہ. جی، نبوت والا کام جو ہے نا یہ کار نبوت والی ذمہ داری ہم کو دی گئی ہے. جیسے مرد احباب کو مستورات جو ہے نا صحابیہ ساتھ دیے تھے، ایسے جو ہے نا آپ کو اب اس وقت کے جو ہے نا کام کرنے والے ساتھیوں کو ساتھ دینا ہے. حالانکہ وہ زمانے کی ویسی تنگی، اس وقت کے ایسے فاقے اس وقت میں نہیں ہے. جی، مہینوں کے، ہفتوں کے ایسے تو نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے جو ہے نا ماشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں اگر ہمارے ساتھی 1 سال اگر اللہ کے راستے میں گئے، 1 دن بھی جو ہے نا گھر میں نہیں ہے، تو بھی میں سمجھتا ہوں فاقہ ہمارے کمپاؤنڈ میں بھی نہیں آ سکتا. اتنا اللہ نے جو ہے نا ہمیں نوازا. اور وہاں پر صحابیات کا جو ہے نا فاقے ہی فاقے. اس کے باوجود کوئی شکایت نہیں ہے. آپ کوئی حدیثوں میں کتنی صحابیات کے واقعات سن رہے، کہیں بھی کسی کی شکایت نہیں. جی، تو شوہر کے جو ہے نا کمیوں کو معاف کرنا. بڑے حضرات سے ہم سنے ہیں جو اللہ کے دین کی محنت کرنے والے مرد احباب کی جو ہے نا معاونیت، مددگار کریں گی، وہ بہن 500 سال پہلے جنت میں جائے گی. جی، ان کے کام کے اندر مدد کرنا. اللہ نے جو ہے نا آپ کو
اور اس کے اندر کچھ امتحانات بھی آئیں گے. ایسا نہیں سمجھنا بھائی امتحان نہیں آئے گا. کام کرنے والی بہن کا بھی امتحان ہوگا, بھائی کا بھی امتحان ہوگا, ان کی بچیوں کا امتحان ہوگا, ان کے بچوں کا بھی امتحان ہوگا. اس کو پہچاننا ہے امتحان کو. اچھا, امتحان کی پہچان کی ایک علامت بڑے کیا بول رہے, حالات باہر بے سازگار رہتے مگر دل کے اندر جو ہے نا اطمینان رہتا. یہ ہے کہتے اس میں امتحان کی پہچان ہے. آپ کا امتحان ہو رہا ہے, اس کی پہچان یہ ہے. حالت برے ناگواری والے ہیں باہر کے مگر اندر چین ہے, تو سمجھنا یہ جو ہے نا حل اپنی ترقی کے لیے ہے. جی, تو اس کے اندر بڑے کیا بول رہے جو ہے نا, کام کرنے والوں کے ساتھ جڑتے رہنا. میرے سے کام ہے, یہ شیطان اپنے بولنے لگا تھا, تیرے سے کام ہے, تیرے سے کام ہے. اس کو اندر دبا کے بولنا کام سے تو ہے, کام سے تو ہے. کام کرنے والوں کے ساتھ جو ہے نا جڑے رہنا. یہ کام جو ہے نا بہت اونچا کام ہے. ہم لوگ سنتے ہیں اونچا ہے تو پھر اس کے لیے اونچی قربانی بھی ہوگی. اونچی قربانی بھی دینے کا ہے. اس کے لیے بڑے کیا بول رہے جو ہے نا, آپ کو اب واپس جانے کے بعد میں لوگ جو ہے نا آپ کو غور کرتے. آپ نہیں سمجھتے, ہم نہیں سمجھتے وہی جو ہے نا کون دیکھ رہے, مگر آپ کو غور کرتے. اڑوسی پڑوسی غور کرتے جو ہے نا, آپ کے رشتے دار غور کرتے. آپ جو ہے نا ہر ایک میں کھڑے اترنا. اس کے لیے بڑے کیا بولتے بولے تو, نانا آئے تو جو ہے نا منہ کھل جاتا کرتے, اور بہن آئے تو منہ کھل جاتا کرتے, صورت کھل جاتی. حالانکہ دو بھی مہمان ہیں آپ کے لیے. جی, دو بھی آپ کے لیے مہمان ہیں. حدیث کیا بول رہے بولے تو, مہمان آتا مقدر کا کھاتا, میزبان کی مغفرت کراتا. اب اس میں کیا ہوگا, آپ سورج جو ہے نا پھلا لیے تو اس میں ناگواری والے آثار ظاہر ہو گئے نہیں. حالانکہ خوشی کے آثار ظاہر ہونا مہمان آنے. آپ لوگ تو ایسا نہیں کرتے ہوں گے مگر اکثر دیکھنے میں آئے. اپنا بچہ رویا تو دل میں درد ہوتا ہے, دوسروں کا بچہ رویا تو سر میں درد ہوتا ہے. جی, یہ بد اخلاقیاں ہیں. تو محترم خواتین, آپ کی عبادت, آپ تہجد پڑھ رہے ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے, اور یہ کرنا چاہیے. اس سے ہمارا تعلق ہے. اس سے زیادہ جو ہے نا ہم کو اپنے رشتہ داروں کا, اپنے جو ہے نا ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے. آپ کے جو ہے نا اندر کی عبادت کو نہیں دیکھتے, آپ کے گھروں کے اندر پوٹلیوں کو دیکھتے, کپڑے کہاں پر کتنے پڑے ہوئے ہیں, برتن کتنے پڑے ہوئے ہیں. نہیں, آپ بولتے دیکھو وہ جماعت میں جا کے آپ ان کے گھر میں جا کے دیکھو. ہمارے اس کے لیے ہمارے بڑے کیا بول رہے, بہت سا سامان ہمارے کو ضروری نہیں ہے, تھوڑا سامان ہو, صاف ستھرا ہو, سلیقے سے ہو. جی ہاں, یہ چیز یہ بہت اس کا جو ہے نا اثر ہوتا اوقات پہ جو ہے نا اس کی. اور ہمارے اندر سب سے بنیادی صفت یہ رہنا, دعوت پہ جو ہے نا ہمارے پاس جتنی بھی بہنیں آنے والی ہے, جانے والی ہے, چاہے وہ رشتے دار ہو, پڑوس ہو, ہمارا پہلے جو ہے نا نظر دعوت پہنچانے کی رہنا. ہاں, انہوں آئے آپا ذرا شکر ہونا, بالکل دو, آپ شکر دو, ان کی پوری حاجت کرو, تھوڑی دیر بیٹھ کے تسلی سے ان سے بات کرو. جی, اب وہ اس وقت میں جو ہے نا انہوں بے چین ہے, ذرا جلدی کوئی مہمان آئے ہوئے, ان کو چائے بنانے کی فکر میں, کوئی بات نہیں, آپ دے دو چائے وغیرہ. آپ مہمان جانے کے بعد میں 10 منٹ کا وقت دو, جب اپنے گھر میں آپ کو جو ہے نا ان کو کھلا پلا کے بٹھا کے بات کریے, ان کا ذہن بنائیے دعوت کا. مخی بات کو بولنا, ایمان کی دعوت میں اللہ سے ہونے کو بولنا. جب تک یہ اللہ سے ہونے کو نہیں بولیں گے, ایمان میں جلا جماؤ نہیں پیدا ہوگا, بولے ایمان دھندلا ہوگا. جی, سن پڑ جاتا بول کے حدیث میں علماء اکرام بتاتے, سن پڑ جاتا ایمان. جیسے جو ہے نا جسم کا کوئی عضو کے اندر اگر ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو اس کو سن کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کرتے, ایسے ایمان سن پڑ گیا تو اس کو جو ہے نا اللہ کے اوامر ٹوٹتے, حضور کے طریقے چھوٹتے, پھر اثر نہیں ہوتا, وہ سن پڑ گیا ایمان. جی, السلام علیکم, بھائی کو فون کر رہے. جی, یہاں اجو کنے آ جاؤ, بولے نا تمہارے اجو کنے آ جاؤ. تو اللہ سے ہونے کو آپس میں بولنا. یہ جتنی بہنیں یہاں پر ہے, یہ سب کے چہرے الگ بنے ہوئے ہیں, یہ بنانے والے کا نام اللہ ہے. آوازاں ہے ہر ایک کی آواز الگ, یہ بنانے والے کا نام اللہ. ہاتھوں کے نشان ہے, یہ بنانے والے کا نام اللہ. بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا, ہمارے ساتھ رہتے رہتے بڑھ رہا. اگر بڑھنا ہی ہے, باپ 60 سال کا ہے, بیٹا 30 سال کا ہے,
कौन लंबा होना? बाप होना। मगर कौन रोका? ये रोकने वाले का नाम अल्लाह। खाना खा रहे ताकत के लिए, अगर खानों में ताकत है तो बाप 60 साल से खाया, बेटा 30 साल से खाया, बेटे से बाबा ज्यादा खाया हुआ है, ज्यादा ताकत वाला होना था। कौन ताकत वाला है? बेटा ताकत वाला है। कौन करा? तो अल्लाह। आपस में मुखी बात अल्लाह से होने को बोलना। अंदर गुस्सा बन रहा, सबर बन रहा, मोहब्बत बन रही, ये बनाने वाले का नाम अल्लाह है। तो ये सबसे बुनियादी बात जो है ना दावत में, जो है ना, जितना आप आपस में जो है ना दावत दे, घर के अपने आपस में रहने वाले, घर में जितने अफराद है, मुखी बात के मुज़ाकरे करना इनसे। उन्होंने करे तो आप सुनो, आप करे तो उन्होंने सुनना, दावत देते रहना आपस में। और जब भी दावत दे रहे, दावत के बाद में जरूर दुआ कबूल होती बोल रहे, दुआ अल्लाह से मांगना। मौलाना क्या बोल रहे? दावत उम्मत से निकली, दुआ निकली बोल रहे। दावत और दुआ निकलने से दावा बाहर आ गया बोल के मौलाना क्या बोले? अमाल निफाक के हो गए, दावा ईमान का होगा। ये बहुत आगे की बातें हैं, अल्लाह करे हम सबको जो है ना समझ में आ जाए। तो ये बातें समझ में आएंगी दावत पे जमने से। जी, मस्तूरात के बारे में बड़े हजरात की सबसे ज्यादा जो फिक्र है वो क्या है? हर घर के अंदर मस्तूरात की जमातें ठहरे। हम लोग हैदराबाद में एक हल्के में आए थे, मर्दाना जमात थी, उसके बाद में मस्तूरात की जमात थी। तो हम लोग बोले भाई मस्तूरात की जमात है, तो वहाँ के साथियाँ बोल रहे भाई हमारे कहने मस्तूरात की जमात नहीं ठहरती। तो वो हल्के के अमीर साहब बोले भाई कहीं क्यों नहीं ठहरती? तो बोले नहीं अमीर साहब हमारे कहने पर्दे का जरा सही निज़ाम नहीं है। तो अमीर साहब बोले भाई पर्दे का निज़ाम नहीं तो तुम्हारी औरतें बेपर्दगी क्या है? क्या बोलते? नहीं अमीर साहब है। तो फिर वही औरतों के साथ ये औरतें रहते, जहाँ खिड़कियाँ फूटे हुए तो उसमें पर्दा डालेंगे। बहुत वाला काम है ये, बिल्कुल छोटे इसमें भी चलता। हम लोग एक जगह जमात लेके आगिरियाल बोल के कौसबे जमात लेके, वहाँ पर जो है ना बाहर का टॉयलेट वगैरह है, तो कोई बात नहीं। कंदूर गए, जाके जो है ना वहाँ से वो लेके खाना था, पूरे घर के गोल बंदी, 8 फीट 8.5 फीट के हाइट के तो बंदी। पानी नहीं है, कोई बात नहीं, 2 बैरल ला के रखे, 2 ताजुद के बाद में साथी भर देते थे, शाम में सोने से पहले भर देते थे। और क्या खुशी से भर रहे हैं पानी। हाँ माशाल्लाह जो है ना इस्तेदाई लोग जो है ना बहुत काम करके गए। अब ये जमाने में अपने को यही छोटा मोटा जो है ना ये करना। और जो बहनें जो है ना अल्लाह के रास्ते में आई हुई है, आइंदा भी आगे भी जाएंगे, अल्लाह के रास्ते में जो अजियतें हुई हैं ये किसी से बताना नहीं है, किसी तकलीफें जो है बताना नहीं, इनामात बताना, अल्लाह की मददों को बताना। इससे लोगों को शौक पैदा होता, काम में लगाने के अंदर शौक पैदा करना है अपने को, काम से हटाने का नहीं है किसी को। इसके लिए जो है ना आपको मस्तूरात के काम के अंदर बड़े हजरात की जिस वक्त की जो फिक्र है वो फिक्र ये है, हर घर के अंदर जो है ना मस्तूरात की जमात ठहरे। हर घर के अंदर जो है ना तालीम, हफ्तेवारी तालीम, जैसे जो है ना चार मस्तूरात, 3 मस्तूरात है चिल्ले वाली भी, तो हमारे पास 10 दिन वाली भी जो तालीम का हल्का कायम करो बोले, 10 15 20 मकानात के अंदर जो है ना। ये बहुत अहम मामला है। प्रोफेसर नादर अली खान साहब वापसी की बात के अंदर मस्तूरात की बोले, ईमान मस्तूरात के बनने के 2 मुकामात है बोले। एक मर्दाना बात होने के बाद में जो तश्कील होती है इसके अंदर मस्तूरात का ईमान बनता है, और दूसरा जो है ना ये हफ्तेवारी तालीम के अंदर जिस बहन को जिस अमल के अंदर ये तय करते हैं इसके अंदर उसका इम्तिहान बनता, ईमान बनता हो। मामूली अमल तो मामूली है, क्या है इस्तेमाल होगा, ये किताब पढ़ना होगा, या तश्कील होंगी, या फिर जो है ना मुज़ाकरा होगा। ये अमल जो है ना मशवरे से है, आपके ईमान की सतह बुलंद होगी, आप इताअत करेंगे दोस्तों जी। अब घर की तालीम के बारे में तो बड़े हजरात बताते जो है ना भाई ये तो बहुत अहम घर का मामला है। जैसे एक वक्त नाश्ता अपना आगे पीछे कर सकते हैं हम लोग, ये छोड़ भी सकते हैं। अब रमजान आ रहा छोड़ना ही है। हाँ माशाल्लाह खूब तालीम करो, नहीं घर की माशाल्लाह। घर की तालीम के अंदर बड़ों की इस वक्त की जो फिक्र है वो 5 अमाल के साथ करो बोलो। एक तो जो है ना किताब पढ़ना है, तीनों किताबों के अंदर से, ये तीनों किताबों में से पढ़ना है। मुंतखब एक दिन पढ़ो, या फिर जो है ना अव्वल दुवम, जी तीनों किताबों में से पढ़ना। और दूसरा क्या बोल रहे हो, हदीस को 1 मरतबा, हदीस को 3 मरतबा, फायदे को 1 मरतबा पढ़ो। और ठहर के नहीं पढ़ना, मस्तूरात जो है ना ऊंची जगह पे नहीं बैठना, बैठ नीचे बिछा के बैठे सारे,
اپنے بچوں کو، چھوٹے بچے ہیں تو بھی گود میں لے کے بیٹھو بولتے جی. حدیث کی تعلیم کے درمیان میں ایک چیز پیدا ہوتی دل کے اندر، اپنے خسورہ یاد آتے رہتے، وہ ہدایت ہو رہی کرتے اس کی، وہ گناہوں پہ جو توبہ کر رہے ہیں نا وہ معاف ہو جا رہے کرتے. تعلیم کے درمیان میں ہوتا ہی، مولانا بولے تعلیم کے درمیان میں ہدایت کا وقت ہوتا، جسم جو ہے نا برداشت نہیں کرتا کرتے، ادھر ادھر ہوتے رہتے، کروٹیں بدلتے. تو مولانا کیا بول رہے ہیں، ہدایت اتر رہی، اس کا جسم برداشت نہیں کر رہا ہوں. تو گھر کی تعلیم کے اندر حدیث کی تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ، اور جو ہے نا تجوید کا حلقہ. تجوید کا حلقے کے اندر ابھی ہمارے ذمہ دار آئے تھے ضلع کے، تو ذمہ دار بتا رہے تھے جو ہے نا، ذمہ دار بتا رہے تھے توس اور تسمیہ بھی پڑھے تو حلقے کا حق ادا ہو جاتا ہے. اعوذ باللہ بسم اللہ. ساتھی ہمارے سمجھ رہے جو ہے نا بھائی اب وہ بہت لمبا ہوں گا، ایسا نہیں بولتے. توس تسمیہ بھی اگر ٹھیک ہو رہا تو یہ حلقہ ہو رہا بولتے، مسجد نبوی کا عمل ہے یہ. ارے ذرا بول رہے بھائی، سمجھتے نہیں، شیطان ذرا اوپر مغرب کے بعد میں آ رہے ہوں. ہاں جی. تجوید کا حلقہ، 6 صفات کا مذاکرہ اور حدیث کی تعلیم، یہ 3 اعمال ہو گئے. اور 2 عمل کیا ہے، کل کا مشورہ اور تشکیل. تشکیل کرنے سے کیا ہوتا ہے، جذبات بنتے ہیں. ابو جی آپ کب جا رہے، امی جان آپ کب جا رہے، پچھلا روزہ کب لگا تھا، نہیں اب کب لکھ لیں گی، آپ ہی ہے، بہن ہے، نہیں بھابھی ہے، یہ مسئلہ تشکیل کریں گے آپس میں، اس سے جذبات بنتے ہیں. اچھا دوسری بات کیا ہوتا ہے اس کے اندر، ایک دوسرا احساس ہوتا. آپ ارادہ کرے تھے وہ مہینہ نہیں گئے تو آپ کو اندر سے ندامت ہوتی ہے، ندامت پہ اللہ قبول کر لیتے آگے آپ جی. عمل کی علماء اکرام کیا بول رہے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی، نماز کے اندر اسی لیے ہے، ایک تو عمل کا استغفار ہے اس میں، دوسرا اگلے کی توفیق ہے بول رہے جی. تشکیل، یہ 5 اعمال کے ساتھ جو ہے نا اپنے کو گھر کی تعلیم کرنا، اور گھر کے کام کے اندر جو ہے نا سلیقے سے جو ہے نا. اور شوہر کی جو ہے نا، جو شوہر کی اطاعت کرنے والی بہن ہے وہ دنیا میں ان کے لیے خوشخبری ہے، وہ جنتی عورت ہے. ہاں حدیثوں کے اندر ہم علماء اکرام سے سنے، فرمانبردار بیوی جو ہے نا شوہر کے ہاتھ کو پکڑ کے جنت میں جائیں گی جی. اور دین کے کام کے اندر جو ہے نا آپ کو معاون بننا ہے. معاون کیسے بنے گی، اب جیسے آپ 2.5 گھنٹے آپ کو محرم کو دینا ہے، فجر کے بعد گئے تو ملاقاتوں میں کوئی تقاضے مل گئے اور بھی کچھ زیادہ دیر ہو گئی، گھر پہ آ نہیں سکے، اس درمیان میں کوئی مہمان آ گئے. اب آپ اس وقت میں کیا کرنا ہے جی. آپ کے اندر، آپ کے گھر میں کمی، کسی چیز کی کمی ہے، یہ مہمان کو نہیں معلوم ہونا، اور آپ کے محرم آنے سے پہلے وہ تقاضا پورا ہو جانا. یہ آپ کے جو ہے نا اس کو خوش لیانی کے ساتھ کرنا، شکایت نہیں کرنا. ارے یہ نہیں ہے، یہ شکایت کرنے والے جو ہے نا پھر یہ مشکل ہوں گی، یہ کام میں نہیں چل سکے گی. مولانا کیا بول رہے ہیں، شکوے شکایتوں کا کھانا نہیں ہے ہمارے گھر، افدر گزر کا کھانا ہے. معاف کرنے والے سے بھی اللہ کام نہیں لیتے کرتے. اپن سمجھ رہے وہ معاف کرنا ہی بہت بڑی بات ہے. ساتھیوں کے قصوروں کو، کمیوں کو اپنے اوپر لینے والوں سے اللہ پاک کام لیتے کرتے. یہ بہت اونچا نبوت والا کام ہے. اس کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو اس محنت میں قبول. مولانا صاحب بول رہے ہیں، مولانا صاحب بول رہے ہیں کچھ ساتھی جو ہے نا کام میں لگے تھے کرتے، کچھ ساتھیوں کو کام لگا تھا. کام میں لگنا ایک ہے، کام اس کو لگنا ایک ہے. کام میں لگے تو تسبیحات پڑھتے ہیں لوگوں کے جو ہے نا اچھے برے میں کام میں آتے، یہ کام میں لگنا ہے. اور کام اس کو لگنے میں کیا ہے، وہ تو نبیوں کا غم آتا کرتے، درد بھرے آنسو، دکھ بھرے قربانیوں کو تیار ہو جاتا ہے. اب مولانا کیا بول رہے ہیں، نہ اصل یہ کام میں لگنا بھی اصل نہیں ہے، کام اس کو لگنا بھی اصل نہیں ہے. اب مولانا کیا بول رہے ہیں، تو کام کے ساتھ خاتمہ ہونا یہ اصل ہے. قریب آ کے بھی بہت چلے جاتے ہوتے، اس کے لیے ڈرتے ہوئے جو ہے نا اللہ سے مانگتے ہوئے. اب اس کے اندر بڑے حضرات بتا رہے ہیں انفرادی اعمال کی پابندی ہے اپنے گنے. ایک تو نمازوں کو جو ہے نا تکبیر اللہ کے ساتھ ادا کرنا ہے، 5 نمازیں. مسورات کے لیے تکبیر اللہ کیا ہے ہوتا، اول وقت میں نماز ادا کرنا. ہمارے دعوت کے ساتھیوں میں کچھ ایسے مستورات ہیں، میں ابھی بھی سن رہا ہوں، حالانکہ عمر زیادہ ہو گئی، جسم ساتھ نہیں دے رہا، مگر وہ اذان سے پہلے مصلی پہ بیٹھے ہوئے وضو کے ساتھ جی. ایسی مستورات کو ہمارے علم میں ہے. یہ ہے تکبیر اللہ، یہ جو ہے نا نماز کا اہتمام مستورات میں.
ایک تو تکبیر اللہ کا اہتمام کرنا، دوسرا جو ہے نا تسبیحات کی پابندی کرنا صبح شام. تسبیحات کی تقریر کے لیے نہیں اپنے کرنے، تسبیحات کے اپنے آپ کو پابند بنانے کا ہے. جی اللہ کتنا تقریر کر کے آئے یہ نہیں پوچھیں گے، بولتے اللہ کی یاد کتنی ہوئی یہ پوچھیں گے. تو صحابی کو بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، صحابی آگے پوچھ رہے اللہ کے نبی کون سا روزہ افضل ہے؟ تو روزہ کی عبادت ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو صحابہ کی کیسی جو ہے نا رغبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے وہ روزہ جو ہے نا جس کے اندر اللہ کی یاد کثرت سے. کون سا جہاد افضل ہے پوچھ رہے، وہ جہاد جو ہے نا جس کے اندر اللہ کی یاد کثرت سے. جی ساتھی ہمارے کیا ہو رہے تسبیحات چھوڑ کے خوش ہو جا رہے، ہو رہے نہیں اللہ کے تسبیحات چھوٹنے پہ رونا ہے اپنے کو. آج کیا بات ہو گئی، کون سے گناہ کی نوست ہو گئی، اللہ کی یاد کی آج جو ہے نا توفیق نہیں ہوئی. تسبیحات کی پابندی کرے. تیسرا جو ہے نا تلاوت کا اہتمام کرے، روزانہ جو ہے نا تھوڑا وقت نکال کے قبل رخ پہ بیٹھ کے جو ہے نا تسبیحات کی تلاوت کا اہتمام. صبح میں یاسین شریف کا اہتمام. اور چوتھی بات کیا بتا رہے بولے تو نمازوں کا اہتمام جو ہے نا تھوڑا نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے. تہجد کا جو ہے نا بہت بڑا مقام ہے. میں تو بڑوں سے سنوں جو ہے نا جیسے جسم کی تھکن کے لیے نیند ہے، ایسے دائی کی جو ہے نا یہ قبولیت کے لیے جو ہے نا تہجد ہے بول کے بول رہے. تہجد کا جو ہے نا آخر ساری مخلوق جو ہے نا سوئی بھی رہتی ہے اس وقت میں بہت اللہ سے. اور جتنی بھی دعوت کی حرکت ہو رہی ہے اس میں نفی کرنا ہے میرے سے نہیں ہو رہا ہے، یا اللہ یہ تیرے کرنے سے ہو رہا ہے، اس میں قصور کمیاں میرے سے، اور اس پہ استغفار کرنا. ایسے جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے نا کام کے اندر لگا کے رکھنا، کام والوں کے سنگات جوڑ کے رکھنا. حلقے کا مشورہ ہے، میں نہیں اپنے مسجد کا مشورہ ہے، آپ کو جو ہے نا ان کے مشورے سے اپنے جو ہے نا مشورات کا کام کرنا. اللہ کرے ہم سب کو جو ہے نا صحیح بات سن کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق. جو بھائیوں کا جو ہے نا وقت 5 مہینے نہیں لگا، 2-3 مرتبہ یا پہلے دن لگا فرمایا ہے، تو بہت اللہ کی طرف سے عظیم سعادت مندی ہے. بڑے حضرات فرماتے ہیں اس راستے میں نکلنے سے کچھ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہونا ہے. جیسے سورج نکلنے سے روشنی بھی آتی ہے اور اس کی گرمی بھی آتی ہے. نہیں بارش ہونے سے جو ہے نا بارش بھی آتی ہے اور اس سے جو ہے نا ٹھنڈ سردی